سے پڑھو، کوئی کہتا ہے اس طریقے سے پڑھو، کوئی کہتا ہے رسول اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے، کوئی کہتا ہے رسول اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے۔ نماز کے لیے جو شرط ہے، نماز کے لیے وضو میں بھی اختلاف ہو گیا کہ رسول اس طرح وضو کیا کرتے تھے، کوئی کہتا ہے رسول اس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ روزے میں شکل ہو گیا، روزے میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ جب سورج ڈوبنے لگے تب روزہ کھول لو، کوئی پہلے کھول لیتا ہے، کوئی بعد میں کھولتا ہے، کوئی انتظار کرتا ہے، کسی سے انتظار نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اسلام رسول اکرم پیش کر کے گئے ہیں، اور ابھی کچھ وقت نہیں ہوا، لیکن چھوٹی سی چھوٹی چیز جو اسلام کے احکامات تھے، تمام احکامات میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب امام حسین کو یہ محسوس ہوا کہ امت محمدی کو ضرورت ہے ایک ایسی قربانی کی، ایک ایسی اصلاح کی ضرورت ہے امت محمدی کو کہ اس کے بعد پھر اختلاف نہ ہو۔ اور یقین جانیں، آج بھی ممکن ہے کہ آپ کے ذہنوں میں سوال آئے کہ اختلاف تو آج بھی موجود ہے، آج بھی مسلمان الگ الگ روش کے اوپر چل رہے ہیں، آج بھی مسلمان، تو پھر اس قربانی کا کیا فائدہ؟ نہیں عزیزان محترم، حسین نے ایک روش بنا دی، ایک طریقہ بنا دیا، اور اگر کوئی اختلاف ہو تو ظاہر ہے کہ پوچھا کس سے جانا چاہیے؟ پوچھا اس سے جانا چاہیے کہ جو گھر والا ہو۔ یہ اہل بیت تھے، امام حسین اہل بیت تھے، حضرت علی اہل بیت تھے، حضرت فاطمہ زہرا اہل بیت تھی، امام حسین اہل بیت تھے، امام حسن اہل بیت تھے۔ یہ وہ تھے کہ جو رسول اکرم کے اہل بیت شمار ہوتے ہیں۔ لہذا ایک روش، ایک طریقہ بنا دیا کہ دیکھو، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو پھر آؤ دیکھو کہ اہل بیت کیا انجام دیتے تھے، اہل بیت وہ عمل کس طرح کرتے تھے۔ اور یہ روش وہ روش ہے کہ جس کے اوپر اگر کوئی چلتا ہے، حسینیت کا راستہ وہ راستہ ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر گامزن ہے، کوئی چل رہا ہے اس راستے کے اوپر، پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو عمل انجام دے رہا ہوں وہ اسلام کے خلاف ہے، وہ منشا رسول اکرم کی منشا کے خلاف ہے، وہ حکم رسول اکرم اور خدا نے جو حکم اصلی ہمارے اوپر نازل کیا ہے اس کے خلاف ہے۔ اس صلوات پڑھیں محمد رسول اکرم کے بعد ضرورت تھی کہ دین کو اور مسلمانوں کو ایک راستہ دکھایا جائے، اور اس وقت امام حسین آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسی عظیم قربانی پیش کرتے ہیں کہ جس کی مثال ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ یہ قربانی کیوں کر امام نے پیش کی؟ ممکن ہے ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ کیوں؟ کیا کسی کو اپنے گھر والے عزیز نہیں ہوتے؟ کیا کسی کو اپنے بچے عزیز نہیں ہوتے؟ اپنے بچوں سے پیار نہیں ہوتا؟ کیا کسی کو اپنے گھر کی خواتین سے پیار نہیں ہوتا؟ یقیناً پیار ہوتا ہے۔ اس کے باوجود امام حسین نے یہ گوارا کیا کہ راہ خدا میں دین محمدی کی حفاظت کی خاطر قربانی پیش کی جائے، اور اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کہ آخر کیوں امام حسین کس طرح اس قربانی کو پیش کر سکے،